سردی کا موسم ہے اور ہر ایک کی پسند اور کوشش ہوتی ہے کہ مچھلی کو کھایا جائے اور انجوائے کیا جائے۔ آج مچھلی اور کانٹے کے تعلق سے ایک نصیحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شکاری نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے کنڈی کے ساتھ لگا کر دریا میں پھینک دیا اور انتظار میں ہے کہ کوئی مچھلی اسے کھائے گی۔ کچھ وقت کے بعد ایک چھوٹی مچھلی اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف لپکی ہے تاکہ اسے کھائے۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نے پاس آ کر اسے روکا ہے کہ رکو، اسے مت کھانا، اس گوشت کے ٹکڑے میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی تو اسے کھائے گی وہ کانٹا تیرے حلق میں چبھ جائے گا اور تیرے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کانٹا نہیں نکلے گا۔ تب تو تڑپے گی اور اس ڈوری کی مدد سے باہر بیٹھے شکاری کو پتا چل جائے گا۔ تو تڑپے گی اور وہ خوش ہوگا، تو تڑپے گی اور وہ خوش ہوگا، اور پھر وہ تجھے اس ڈوری کی مدد سے باہر کھینچ لے گا اور پھر تجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لے گا اور پھر مرچ مسالہ لگا کر ابلتے ہوئے تیل میں تجھے ڈالے گا اور پھر 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان تجھے مزے لے لے کر کھائیں گے۔ یہ بات کہہ کر بڑی مچھلی چلی گئی، لیکن چھوٹی مچھلی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ اس نے خود سے ریسرچ کرنا شروع کی کہ میں دیکھتی ہوں کہاں پر کانٹا ہے۔ نہ تو اسے کانٹا نظر آیا، نہ اسے مرچ مسالہ نظر آیا، نہ اسے آگ پر ابلتا ہوا تیل نظر آیا، نہ اسے 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان نظر آئے۔ اس نے کہا یہ پرانے خیالات کی بوڑھی مچھلی، اسے کیا پتا، میں نے خود ریسرچ کی ہے، میں نے خود پورا معائنہ کیا ہے، مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، میں اسے کھاؤں گی اور انجوائے کروں گی۔ اتنے میں اس نے جیسے ہی اس گوشت کے ٹکڑے کو منہ میں ڈالا تو اس میں چھپا ہوا کانٹا اس کے حلق میں چبھ گیا۔ وہ تڑپی اور شکاری کو پتا چل گیا، اور جیسے ہی اس کے کانٹا چبھا ہے تو آنے والی تمام صورتحال اس کی آنکھوں کے سامنے اسے نظر آنا شروع ہو گئی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خدا نے کلام مقدس میں انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد کے تمام غضب کے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا ہے۔ بڑی مچھلی کی طرح بہت سے ایماندار عقل مندوں نے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو چھوٹی مچھلی کی طرح اپنی ریسرچ اور کوشش اور کاوشوں سے پھنس گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کی ہدایات اور نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی واپس نہ جائے گی، موت کے بعد انسان دوبارہ نہ آئے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ورنہ کیونکہ جس انسان پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا وہ سمجھ لے کہ اس کا دل بے ایمان ہے۔ تو یہ نصیحت ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو کلام کے مطابق گزاریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔